السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی سورہ لیل کا، جو کہ مکی سورہ ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 92 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 9 نمبر ہے، آیات اس کی 21 اور رکوع 1 کی ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں، تو سورہ لیل کی اہمیت کو اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ لیل ظہر اور عصر میں سورہ لیل کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کی نماز میں، اور حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار نماز ظہر پڑھائی، اس میں کسی قدر آواز بلند ہوئی تو معلوم ہوا کہ آپ سورہ شمس اور سورہ لیل پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اس نماز میں کسی خاص صورت کے پڑھنے کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے اندازہ اندازہ وقت مقرر کر دوں۔ دیکھیں اس کے اندر، اس سورہ کے اندر وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، اس کے اندر وقت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ شان نزول اگر اس سورہ کا دیکھیں تو امیہ بن خلف مکہ معظمہ کا بڑا مالدار اور مشہور دشمن اسلام تھا۔ اس کے پاس تجارت، کھیتیاں اور باغات، مختلف ذرائع آمدنی تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو تربیت دے کر ایک ایک کام کی ذمہ داری اور نگرانی ایک ایک کے حوالے کر دی تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ذلیل اور بخیل دشمن اسلام کے غلام تھے۔ ان کے حوالے خزانے اور بت خانے کا انتظام تھا۔ گو کہ اس کے پاس ہر قسم کا مال اور سر و سامان تھا، مگر اس کے باوجود اعلیٰ درجے کا بخیل اور کنجوس تھا۔ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی غلام کچھ خرچ کر دیتا تو اس پر آفات کے پہاڑ توڑ دیتا تھا، اور کسی نے اگر اس کو کسی نے اگر اس کو غریبوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دے دی تو بہت ناراض ہوتا۔ اس سے کوئی کہتا کہ آخرت میں تیرے کام آئے گا، کچھ خرچ کر دیا کر، تو کہتا کہ آخرت ہے کہاں، اور اگر ہوئی بھی تو میرے پاس سب کچھ ہے، یہ میرے کام آئے گا، یہ مال اور دولت میرے کام آئے گا، یہ عزت اور مرتبہ میرے کام آئے گا۔ مجھے اس جنت اور ان نعمتوں کی ضرورت نہیں جن کا لالچ دلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں اور کنگالوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے۔ اور بھائی اور وہ کیا کہتا کہ میں اپنے اس مال کے اندر خوش ہوں۔ اس کے غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوشیدہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے جب آہستہ آہستہ جب اس کو یہ خبر ملی، اس اس کو جب یہ خبر ملی تو ان کو خزانے اور بت خانے کی نظامت سے ان کو ہٹا دیا، اور ان کو ہٹانے کے بعد ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگا، اور کوشش کرتا رہا کہ یہ دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ غلاموں سے رات بھر ان کو کوڑے لگواتا رہتا، اور بدن میں ان کے ببول کے کانٹے اور سوئیاں چبواتا، گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھواتا، گرمی میں ان کے پاس آگ جلواتا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تکلیف کے وقت احد احد کا نعرہ لگاتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے مکان کی طرف گزر ہوا، آہوزاری اور شور اور فریاد کی آوازیں سن کر پوچھا، کیا بات ہے؟ کسی نے پورا ماجرا سنا دیا کہ ایک حبشی غلام کو اسلام قبول کر لینے کی جرم میں ستایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ رحم آیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ سے ملے اور فرمایا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس بے کس اور غریب پر اتنا ظلم کرتا ہے۔ اس نے کہا، اگر تو خدا ترس اور اسلام کا حامی ہے تو اس کو خرید لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا، اپنا رومی غلام نستاس دے دے اور بلال کو لے لے۔ نستاس رومی بڑا ہوشیار اور قابل غلام تھا، 2000 دینار بھی اس نے اپنی کمائی کی جمع کر کے رکھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی منظور فرما لیا، اور نستاس رومی غلام بلکہ اس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی امیہ کے حوالے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی قید سے چھڑا لیا۔
आप रज़ी अल्लाह तआला अन उनको छुड़ा कर ला रहे थे, और वो बदबख्त हंस हंस कर अपने साथियों से कह रहा था कि अबू बकर ने अकल और दानाई के बावजूद कैसा धोखा खाया है कि वो एक कीमती गुलाम भी मुझे दे गए, और निकम्मा गुलाम उसके बदले में ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन ने हज़रत बिलाल को हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया, और सारा माजरा सुनाकर अर्ज किया कि आप गवाह रहिए कि मैंने सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए बिलाल को आजाद कर दिया। यानी कि वो अपना गुलाम भी दिया, पैसे भी दिए, और उन्होंने हज़रत बिलाल को आजाद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन मुतमईन होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे बहुत से गुलामों और मजलूम गुलामों और बांदियों को खरीद कर आजाद फरमाया था। उनमें उनमें आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह तआला अन भी शामिल थे। जुनैरा जुनैरा ये बांदी थी, इनको खरीद कर आजाद किया। आजादी के बाद उनकी बिनाई जाती रही। कुफार को जब ये बात मालूम हुई तो खूब ताने दिए, और कहा, देखा हमारे लात और उज़्ज़ा की करामत कि उन्होंने इसको कैसा अंधा कर दिया। हज़रत जुनैर रज़ी अल्लाह तआला अन ने कहा, तुम्हारे इन बेजान माबूदों में ये ताकत कहाँ है कि वो किसी का कुछ बिगाड़ सके। अल्लाह मालिक और कादिर है, वो जो चाहे करे। अल्लाह ताला को उनकी ये बात ऐसी पसंद आई कि उनकी आंखें फौरन रोशन हो गईं। सुभान अल्लाह। मेहदिया और बिनते मेहदिया, ये दोनों माँ बेटी कबीला बनी अब्दुद्दार की एक औरत की बांदियां थीं। वो औरत भी इन दोनों पर बड़ा जुल्म ढाती थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको भी नसीहत की कि इन बेचारों को तकलीफ ना दे, और इनकी जितनी कीमत हो मुझसे ले ले। उस औरत ने इन दोनों की कीमत बहुत मांगी। आपने बगैर कोई बात किए, कमी बेशी करवाए, उन दोनों माँ बेटियों को ही वो कीमत देकर उनको खरीद लिया। ये दोनों माँ और बेटी इस वक्त अपनी मालका का आटा पीसने में मशगूल थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खुश हो जाओ, मैंने तुमको खरीद कर अल्लाह की रजा के लिए आजाद कर दिया। अब तुम दोनों उठो और मेरे साथ आओ। उन दोनों ने अर्ज किया, ऐसे देख, एक मुद्दत से हम दोनों इस घर में परवरिश पा रही हैं, इनका नमक खाया है, अब इनका काम अधूरा छोड़ना मुनासिब नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनकी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई, और उनको शाबाशी दी, और वो दोनों उस औरत का काम मुकम्मल करके उससे रुखसत हुई। सुभान अल्लाह। कि इतना जालिम उनका, इतनी जालिम वो औरत जो उन पर इतने जुल्म ढाती थी, ये था उनके दिलों में ईमान। ममलूका बिन मुअम्मल कबीला बनी अदी का एक खानदान था। इसी कबीला बनी अदी की एक फर्द हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन से कबीले से थे? बनी अदी के। जो अभी इस्लाम को जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस ममलूका को भी सख्त ताजीब की जाती थी, सख्त अजाब दिया जाता था। हजरत सिद्दीक अकबर ने इसको खरीद कर अल्लाह ताला की रजा के लिए उसको आजाद कर दिया। उम्मे उबैदा को भी इसी तरह उन्होंने आजाद करवाया। समझने को ये बात काफी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल करने के लिए बेतहाशा बांदियों को और गुलामों को अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए आजाद करवाया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर ने अपने जान और माल से मुझ पर तमाम लोगों से बढ़कर एहसान किया है। अगर अल्लाह के सिवा मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाता, लेकिन अखवत इस्लामी ही काफी है। एक जगह इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर के माल ने पहुंचाया है। हज़रत अबू बकर ने अपना तमाम माल इस्लाम की शान और शौकत को चार चांद लगाने में सर्फ कर दिया, और खुद मुफलिस हो गए। तो एक दिन कंबल लपेट कर और उस तकिए में के कांटों के कंबल में लपेट कर, और वो तकिए लगाकर वहां पर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। तो वहां पर क्या हुआ, उसी जगह पर जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल पूछा।
آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا تمام سرمایہ مجھ پر اور اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر دیا ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ حال ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے کہ وہ اس حالت فکر میں بھی مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر صدیق اکبر پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور بار بار کہتے رہے، انا ان ربی رادن، انا انا عن ربی رادن، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ! یہ ہے وہ محبت جو ہمیں اپنے دلوں کے اندر جگانے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں امیہ بن خلف جیسے دشمن اسلام اور بخیل، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فدائے اسلام اور سخی کے حالات کا نقشہ کھینچ کر ان کی سعادت اور بنی آدم کی مختلف کوششوں کے اچھے اور برے انجام کو بیان فرمایا گیا ہے، تاکہ نیک بخت لوگ ایسے لوگوں کی راہ سے بچ کر اہل سعادت کا راستہ اپنائیں۔ آغاز کرتے ہیں سورہ لیل کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور اس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت کی بھی قسم اٹھائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی بھی قسم اٹھائی۔ ہم نے سورہ شمس میں بھی یہی پڑھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی بھی قسم اٹھائی، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ کوئی انسان دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہے، اور کوئی انسان آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، تم سب کی کوشش مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی پہلے لیل کی اور نہار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اللہ نے پھر قسم اٹھائی، نر اور مادہ کی پیدا کرنے کی قسم اٹھائی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ یعنی انسان اپنی فطرت سے کسی نہ کسی مقصد کے پیش نظر کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے۔ پھر بعض لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی راحتیں، دنیا کی آسانیاں، دنیا کی کشائش حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور بعض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ رات، دن اور نر اور مادہ کی تین قسموں کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان سعیکم سے دیا۔ ان سعیکم، قسموں اور ان کی جگہ میں بہت سی مناسبتیں ہیں۔ مثلا نر اور مادہ کی مختلف کوششیں لیل و نہار ہی میں ہوتی ہیں۔ انسان اپنی تمام کی تمام زندگی کی کوششیں دن اور رات میں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان باتوں کو، ان چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد اس کا جواب کیا دیا، ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوشش کیا ہے، تمہاری مختلف کوششیں ہیں دن اور رات کے اندر۔ انسان دن اور رات کے اندر کوششیں کر رہا ہے۔ اسی طرح مومن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور کافر اپنے گناہوں کے اندر کوششیں کر رہا ہے۔ رات اور دن موسموں کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی لمبے اور کبھی کم۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو ریاکاری کر کے کوششیں کرتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اور اچھی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کی۔ اس سے مراد کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق، جس نے دیا، اللہ رب العزت کی عطا کیے ہوئے سے دیا، اور پھر اس کے ساتھ پرہیزگاری اختیار کی، اور پھر اس نے اچھی بات کی تصدیق کی۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں تو ہم اس کے لیے راحت کی چیز آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے کنجوسی کی، جس کے بارے میں نے آپ کو بھی بتایا، جو اس کا
हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन का मालिक था, जिस तरह से उसने बखीली की, ये बयान करना अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम सब के लिए है कि हम अपने आप के अंदर, हम अपने अंदर वो बुखल लेकर ना आए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो अम्मा मम बखिला वस्तगना, और जिसने कंजूसी की और बेपरवाही इख्तियार की, यानी अल्लाह ताला की रजा हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो बेपरवाह हो गया। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और ना सिर्फ बल्कि उसने ये किया, बल्कि उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उसके लिए फरमाया और अच्छी बात को झुठला दिया। जब भी अच्छी बात की उसको, जैसे भी मैंने वो पिछला पूरा वाक्य आपको बयान किया, उसके बाद अब ये आयतें समझना आसान हो गई। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और अच्छी बात को झुठलाया। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसके लिए तकलीफ की चीज आसान कर देंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि हम उसके लिए तकलीफ की चीज को आसान कर देंगे, क्योंकि आसान या दुश्वार होना अमाल के मुताबिक होगा। आखिरत में इंसान के लिए आसानी और आखिरत में इंसान के लिए मुश्किल उसके अमाल के मुताबिक होगी। अब ये मुझ पर और आप पर है कि हम अपने आप को जन्नत के लिए तैयार करते हैं या दोजख के ठिकाने के लिए तैयार करते हैं। इसके लिए एक हदीस मुबारका में है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसका जन्नत और दोजख ठिकाना लिख ना दिया गया हो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, तो फिर क्या इस नोश्ता तकदीर पर एतमाद करके हम अमल ना छोड़ दें, कि जब हमारी तकदीर में लिख ही दिया है कि हमने जहन्नुम में दाखिल होना है या जन्नत में दाखिल होना है, तो फिर हम अमल करना छोड़ ही दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम अमल करते रहो, क्योंकि हर शख्स के लिए वही काम आसान कर दिया गया जिसके लिए वो पैदा किया गया है। और जो अहले सादत हैं, तो अहले सादत के अमाल ही उनकी उनकी उनको तो अहले सादत के अमाल की तरफ उनकी रग़बत दिला दी जाएगी। और जो बदनसीब हैं, तो अहले शकावत के अमाल ही उनका मिजाज बन जाएंगे। तो उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, फअम्मा मन अअता वत्तका। इसलिए रब कायनात से हर वक्त हर लम्हा ये दुआ कीजिए कि ए अल्लाह, ए रब कायनात, तू हमारे लिए अमल करना आसान कर दे। ए रब कायनात, हमारे लिए राह हदायत पर चलना आसान कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, और उसका माल उसके कुछ भी काम ना आएगा जब वो बर्बाद होने लगेगा। तरद्दा, जैसे मैंने आपको कहा, उस शख्स ने क्या कहा, मेरा माल मुझे बचा लेगा, मुझे जरूरत नहीं उन तमाम बातों की, उन जन्नतों की जिनका तुम तस्करा करते हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उसका माल उसके कुछ भी काम ना आएगा जब वो बर्बाद होने लगेगा। इन अलैना लल हुदा, बेशक हम पर तो राह दिखा देना है, यानी हम पर तुम्हें सिर्फ हदायत की राह दिखा देना है, हम तुम्हें सिर्फ राह हदायत दिखाएंगे। व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, और हमारे ही कब्जे में है आखिरत भी और दुनिया भी। ये दुनिया और आखिरत दोनों हमारे कब्जे में है। फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, फिर मैं तुमको एक भड़कती हुई आग से डरा चुका हूं। नारन तलज़्ज़ा, वो आग जो भड़क रही है, उस आग से मैं तुम्हें डरा चुका हूं। मैं तुम्हें वो उस भड़कती हुई आग से डरा चुका हूं। इसलिए हमने तुमको शोला मारने वाली आग से डराया, इसमें वो बदनसीब दाखिल होंगे। ला यस्लाहा ला यस्लाहा इल्लल अशका, अल्लाह ताला उसको मजीद इलेबोरेट कर रहे हैं कि इसमें बदनसीब ही दाखिल होगा। अशका वो है जिसने रसूल रसूल या हक की तकसीब की हो, उसको झुठलाया हो और ईमान से दूर हो गया हो। अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशका को अगली आयत में एलेबोरेट किया कि ये अशका कौन है। अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला,
جس نے نبی کو جھٹلایا، یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کو جھٹلایا اور وتولا اور منہ پھیر گیا۔ اللہ رب العزت مزید اس شخص کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جس نے نبی کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، حق کو جھٹلایا، اور پھر اس نے وتولا، اور نہ صرف جھٹلایا بلکہ منہ بھی موڑ لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ رب العزت اس کے لیے پھر مزید فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس آگ سے وہ پرہیزگار دور رہا۔ اب اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیے جانے لگا ہے۔ اس آگ سے وہ پرہیزگار دور رہے گا، وہ لوگ وہ دور رہیں گے۔ اب اس آگ سے کون سے لوگ دور رہیں گے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا جو تقوی اختیار کرنے والا ہے وہ اس آگ سے دور رہے گا۔ اب اس کی مزید خاصیتیں بیان کی گئیں، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے اپنے گناہوں سے، اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اتنا ہم نے پڑھا، ڈیٹیل میں سمجھا، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ دے دیا، اور وہ کمبل بھی کھلا ہوا کہ وہ کمبل کو سردی جب لگے تو اس کمبل کو کانٹوں سے آپس میں سلائی کر لیں، اس کمبل کا ہی تکیہ بنا کر آرام کریں۔ کیا ایسا بھی دیکھا کہ کوئی اتنا مالدار اور اس نے اپنے مال کو سب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا، دوسرے لوگوں کو آسائشیں دینے کے لیے خرچ کر دیا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، پھر رب کائنات مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نعمت تجزا، یعنی وہ کسی کے احسان کے بدلے میں نہیں خرچ کر رہا کہ اس لیے خرچ کرے کہ اس پر کسی نے احسان کیا ہے، بلکہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ بہت سے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بہت سی باتیں کہتے ہیں، بہت سی باتیں کہتے ہیں، ان سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام جہنم سے محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات میں سے کسی سے گناہ کا اگر کوئی گناہ ہو بھی سرزد ہو بھی جاتا تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً ہی پلٹ جاتے اور فوراً ہی توبہ کر لیتے۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت بے حد سخت شدید طرح اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت موجود تھا، جس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال برے اعمال کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم ترین بات کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی اقتداء بھی کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے تو اس پر لعنت بھیج دو۔ جو بھی صحابہ پر جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہہ دیا کہ اس شخص پر لعنت بھیج دو۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اور وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان جو رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے، صرف وہ اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کہہ دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جائے گا۔
جس طرح میں نے آپ کو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ اپنے رب سے راضی ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا جواب دیا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ ہے وہ ایمان جو ان کے دلوں کے اندر راسخ ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا و جزا اور عزت اور آخرت کی دونوں دولتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں، تو وہ خوش ہو گئے۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اسی طرح ہے جس طرح سورہ دوحہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے کوششیں کریں اور ہر طرح کی کوشش کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔